السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب، اور قبل اس کے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں، آپ کی ملاقات امریکہ میں مقیم ایک ڈاکٹر صاحب سے کروائیں۔ اس چینل کو شیئر کرنا دوسرے دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو جناب، آج ہم بات کریں گے کچھ ان حالات کی پاکستان کے جن کا براہ راست اثر پاکستان سے باہر مقیم بے شمار انجینئرز، ڈاکٹرز، آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، ان کی زندگیوں پہ بھی ہوا ہے، کیونکہ رہتے وہ باہر ہیں سال ہر سال سے، لیکن خواہش ان کے دلوں میں بھی بڑی شدید ہوتی ہے کہ پاکستان بھی اتنی ترقی کر سکے جتنے ترقی یافتہ ماحول میں وہ اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں ایک کامیاب پروفیشنلز کے طور پہ۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ڈاکٹر منیر خان سے۔ یہ ٹیمپا فلوریڈا میں رہتے ہیں، وہیں پہ اپنی پریکٹس بھی کرتے ہیں، کئی سال سے مقیم ہیں ادھر۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، بڑے سرگرم ان کے رکن ہیں، اور ہر سال ان کے جو کنونشنز ہیں اس میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے ان کی ملاقات کروائی جائے اور پاکستان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ ویلکم ڈاکٹر منیر، ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ مارچ کے بعد سے جو حالات پیدا ہوئے، جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تمام اپوزیشن اکٹھی ہوئی اور اس میں پھر تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہوا، ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ وہ طوفان ابھی بھی کوئی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور جو سیاسی ماحضرائی ہے اس میں کافی اب کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس تمام تر صورتحال کا آپ کے زندگیوں پہ، آپ کا جو ایکسٹینڈڈ ایک حلقہ ہے دوست احباب کا، اس پہ کیا اثر پڑا ہے؟ سب سے پہلے تو جو پاکستان میں ہوا اور the last few months کافی وہ ٹرامیٹک تھا ہر پاکستانی کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں رہتے تھے یا پاکستان سے باہر رہتے تھے۔ everybody went through trauma and not only just at individual level، پورا ملک جو تھا وہ ایک ٹراما سے گزرا تھا۔ تو ہمارے جو یہاں پہ جو دوست بھائی رہتے ہیں، سارے بھائی اور بہن رہتے ہیں باہر امریکہ میں یا یورپ میں یا مڈل ایسٹ میں، وہ ایک کلیکٹیو سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ تھی سب میں، اور وہ سب دیکھ رہے تھے کہ بھائی what is happening in the rest of the world، اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ پاور جو ہے it has become like a sort of a musical chair، کہ everybody is trying to grab on to power by any means، اور وہ ظاہر پولیٹیکل ڈسکشن میں تو ہم یہاں پہ نہیں ڈسکس کریں گے، لیکن ہم یہاں پہ سارے جو لوگ تھے وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ تھے۔ لوگوں کا ایک کافی لگاؤ ہے اپنے ملک سے، اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو ملک سے باہر بھی جو لوگ رہتے ہیں، جو شاید آپ ملک میں 10 سال میں آئے بھی نہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایک ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ملک کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں۔ تو جتنے بھی پاکستان میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاورفل سرکل میں، ان کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جو باہر کے جو پاکستانی ہیں وہ اس ملک کا بہت بڑا ایسٹ ہے۔ وہ آپ کی 50% جو آپ کی جو ٹوٹل جو آپ کی جو نیٹ انکم ہے بٹوین ایکسپورٹس اینڈ جو باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں، 50% از بائی اوورسیز پاکستانیز۔ سو دیٹ از سم تھنگ جس کو آپ نے انگیج رکھنا ہے، ان کی سینٹیمنٹس کا خیال رکھنا ہے، انسٹیڈ کہ آپ انہیں ایسے ٹریٹ کریں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے ملک کے بارے میں، یا جو ان سے ووٹنگ رائٹس جو لے لیے گئے، دوز آر رانگ تھنگس۔ ایفرٹ شوڈ بی میڈ بائی ایوری بڈی، پی ٹی آئی تو کر رہی ہے، باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اور باقی پاور بروکرز کو بھی، کہ ان لوگوں کو انگیج رکھنا ہے اور ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ہم نے فور فرنٹ پہ رکھنا ہے۔ امتیاز بھائی اپنا از اے بریلینٹ پلیٹ فارم، میں بہت ایکٹیولی تو اس کی لیڈرشپ میں خود انوالو نہیں ہوں، لیکن یہ کہ جو ہمارے بھائی دوست ہیں وہ سارے اس کو چلاتے ہیں، اینڈ وی نو آل آف دم ویری ویل۔ اور وہ ماشاء اللہ سارے جو بھی لوگ ہیں بڑے کیپیبل لوگ ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں اس آرگنائزیشن کو آگے چلانے کے لیے، اور اپنا نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے تھرو آؤٹ اٹ ہسٹری اور دا لاسٹ 40-50 ایئرس جب سے وہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں امریکہ میں بھی وہ دیکھیں، جو یہاں کے جو پاورفل سرکلز ہیں، کانگریس مین ہو گئے، سینیٹرز ہو گئے، ان کو انگیج رکھتے ہیں۔ جو ہمارے جو ینگ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں ان کے انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہیں، ان کے جو ویزاز کی ایشوز ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ پلس پاکستان میں جو ہماری جو ایسوسیشن ہے بہت کام کر رہی ہے، جو ڈفرینٹ ایلمنائز ہیں، ڈاؤ میڈیکل کالج کی، کنگ ایڈورڈس کی، خیبر کی، اور باقی جتنے ہمارے ایلمنائی ایسوسیشن ہیں، وہ اپنے اپنے شہروں میں
بہت کام کرتے ہیں ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کرانے میں, ٹریٹمنٹ پروٹوکال انٹروڈیوس کرانے میں, ایکچولی ڈائریکٹ ہیلپ کرنے میں, فائنینشیل ہیلپ کرنے میں. تو اپنا از پلینگ اے ویری پازیٹیو رول. اور اس میں دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کسی سیاسی جماعت کو کوئی لوگ سپورٹ کرتے ہیں. جو جتنے بھی اپنا کے ممبرز ہیں یا جو سارے پاکستانی, وہ سارے پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ذرا ہمارے ویورز کے لیے کہ اپنا کیا ہے, یعنی ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ, اس کا جو براہ راست تعلق یہ لگتا ہے کہ اس میں اکثر لوگ پی ٹی آئی یا عمران خان کے فالوورز ہیں. تو کیا اپنا کا پاکستان کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے اس وقت نظر آتا ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے, یا اس سے پہلے بھی یہ تنظیم پاکستان کے حوالے سے اتنی ہی فعال تھی؟ وائی عمران خان فار موسٹ آف دا ایجوکیٹڈ کلاس آف پاکستان, جتنے بھی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں آپ اگر دیکھ لیں گے تو آل سے اباؤٹ 80% جو لوگ جن کو ہم جانتے ہیں وہ سارے تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے ہم پاکستان میں بڑے ہوئے تھے. مجھے یاد ہے آئی ڈونٹ ریمبر ایور ووٹنگ ان پاکستان. آئی ڈونٹ ریمبر اینی بڈی فرام فیملی مائی فیملی ووٹنگ ان پاکستان. پاکستان کی جو ایک سیاست تھی وہ ایک کلوز سرکل تھا جس میں کچھ لوگ سیاست کرتے تھے, باقی لوگ دے ڈڈ ناٹ ایون کیئر کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور عمران خان کو جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے لوگوں کو ان کے شعور پیدا کیا ہے کہ بھائی سیاست جو ہے اس میں آپ سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کیونکہ اسی کی وجہ سے جو ملک میں ہو رہا ہے اٹ آل ڈیپینڈز آن ہو از ان پاور. تو انہوں نے جو کلیکٹیو سینس جو مڈل کلاس کو, پڑھے لکھے لوگوں کو انگیج کیا پاکستان کی پالیٹکس میں, آئی تھنک وہ ایک ہسٹوریکل تھنگ ہے اور وہ پاکستان کو اگلے 1000 سال تک ہیلپ کرے گی. جو انگیجمنٹ ہوئی ہے پولیٹیکل جو ایجوکیٹڈ کلاس کی آپ کی پاکستان کی پالیٹکس میں, تو جتنے بھی ڈاکٹر ہیں اپنے میں ماشاء اللہ سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان سب کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو وہ ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ملک کے لیے ٹھیک سوچ رہا ہوگا اور ملک کے لیے ٹھیک فیصلے کر رہا ہوگا. اور ہم سب دیکھیں ایٹ انڈیویجول لیول بھی ہم سب نے دیکھا ہے کہ کس طرح ملک کے غلط فیصلے ہوئے. ہمارے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو دوست امریکہ میں جو ہیں یا باقی انجینئرز جو ہیں وہ سب آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے. میں اس کو آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. دیکھیں جب فار ایگزامپل انڈیا جو ہمارے جو نیبر ہیں ان میں ایک آئی ٹی کا ریولوشن آیا, ان میں آئی ٹی کے ریولوشن آنے سے پہلے پاکستان میں وہ ریولوشن آنا چاہیے تھا. مڈ 1990s میں جو سب سے پہلے جو وہاں پہ کام شروع ہوا تھا وہ کال سینٹرز کا کام شروع ہوا تھا کہ یہاں کی جو بڑی کمپنیاں ان کے بیک آفس کال سینٹر وہ انڈیا چلے گئے تھے. وہ کمپنیاں پہلے پاکستان آئی تھیں, اس وقت نواز شریف لوگوں کی گورنمنٹ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھیں ہم یہ کال سینٹر پاکستان میں کھولنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں, یہاں پہ ہم آپ کے لیے بہت ساری جاب لے کے آ جائیں گے. اور ان کا ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ اس وقت جو پاکستان میں جو انکمنگ جو ٹیلی فون کال ہوتی تھی اس کے اوپر بھی ٹیکس لگتا تھا اور آؤٹ گوئنگ کال پہ تو لگتا ہی تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں, جو ہماری انکمنگ فون کال جو ہیں ان پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, بیکاز ہمارا تو سارا بزنس ہی ٹیلی فون کالس کا ہے. اگر آپ ہماری ہر کال کو ٹیکس کریں گے وی کین ناٹ رن اے پروفیٹیبل بزنس. تو آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں تھرو لیجسلیشن اور یہ ٹیکسیشن سسٹم کو ان لائن کریں بزنس کے لیے. اور یہاں پہ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ بات سچ ہے کہ جھوٹے, لیکن مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا جو کہ اس میں پروسیس میں انوالو تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جب یہ لوگ گئے تو وہاں پہ جو ان کے جو منسٹرز تھے انہوں نے انسٹیڈ کے فیسیلیٹیٹ کریں گے یہ پوچھا کہ بھئی اس میں ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کمیشن کیا ہوگا. اینڈ دیٹ از دا ڈائلیما آف پاکستان کہ کرٹیکل مومنٹ پہ پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے بائی دوز پارٹیز ان پاور ایٹ دیٹ ٹائم. اور یہ صرف کال سینٹرز کی بات نہیں ہے, یہ پھر آپ بل گیٹ سے بھی پوچھ لیں, ہی وانٹیڈ ٹو کم ٹو پاکستان, اس کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. میں خود بیٹھا تھا, میرا ایک دوست ہے وہ امریکی فوج میں کرنل تھا, وہ ریٹائر ہو گیا اور وہ کسی کینیڈین کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. میرے گھر میں وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ کوئی کینیڈین کمپنی تھر کول پاور جو تھی اس میں کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے couple of $1 billion کی, اور یہ ہی واز اے ریپرزینٹیٹیو ٹرائی ٹو بروکر اے ڈیل. اور وہاں پہ جو ہے سندھ کا کوئی بیوروکریٹ تھا, میرے گھر میں وہ بیٹھا, اس کو ای میل آئی ہے اور کوئی سندھ میں جو ہے گورنمنٹ کا بیوروکریٹ تھا, ہی واز آسکنگ کہ بھائی اوکے یو ہیو ٹو پے می $350,000. دیٹ ای میل آئی ریڈ مائی سیلف. دا تھنگ از کہ اب اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی, اور یہ تو دیکھیں میں تو ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, اس سے زیادہ جو بڑے بڑے جو ڈرامے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ, ایک اور میں آپ کو مثال دوں گا کہ جو یہ اقامہ پہ سارے لوگ کیوں ناراض تھے. اقامہ واز بیسیکلی اے منی لانڈرنگ تھنگ. یہ تو کہتے ہیں کہ اقامہ واز یوزڈ ٹو لانڈر منی, دیٹس واز ویری اسٹریٹ فارورڈ.
اس میں کرکٹ کا بڑا شہدائی ہوں. آپ کو پتہ ہے میں ہر ورلڈ کپ دیکھنے پاکستان کا ہر ملک جاتا ہوں. تو جب آسٹریلیا میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو وہاں پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے. وہاں ہمارے پاکستانی بھائی دوست تھے, ڈاکٹر تھے, کچھ راولپنڈی میڈیکل کالج کے بھی تھے, ان میں سے کچھ نواز شریف کے سپورٹر بھی تھے. اور اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے, جس میں ہم لوگ یہ فیول اور یہ باقی چیزیں جو امپورٹ کرتے ہیں, اس میں ہر سال بٹوین $2 to 2.5 بلین کی جو ہے گڑبڑ ہوتی ہے تھرو کمیشن کک بیکس اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو وہ پہلے تو چپ سے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. پھر ان میں ایک جو تھا دوست, وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, کیونکہ جب میں دبئی میں تھا, میں کیونکہ مسلم لیگ نواز کے بہت ساتھ کام کرتا تھا, تو اس وقت مجھے ہمارے کچھ نواز شریف لیگ کے جو ان کے پولیٹیشین تھے, انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ تمہاری دبئی میں یہ کمپنی ہے, we are going to use your company to buy the fuel products and you will get your commission and we'll keep this part commission. کہتے ہیں مجھے تو جو کمیشن کا جو پارٹ تھا وہ چھوٹا سا پارٹ تھا, even that was $10 million a year. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے, لیکن آپ نے ابھی ذکر بھی کیا اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پاکستان کافی پیچھے رہ گیا ہے, حالانکہ یہاں پہ ٹیلنٹ بہت ہے. اور جیسے ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ بھارت حالانکہ خطہ ایک ہی ہے, لیکن وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے. نہ صرف امریکہ, کینیڈا, یورپ میں بھارت کے IT انجینئر, سافٹ ویئر کے ماہرین آپ کو نظر آئیں گے بین الاقوامی فرموں میں, بلکہ خود بھارت کے اندر بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, جس کو جیسے سلیکان ویلی ہے امریکہ کے اندر, کیلیفورنیا میں, اس طرح بھارت کے اندر نہ صرف بنگلور بلکہ اب تو ممبئی اور ایک دو اور جگہوں پہ بھی اس طرح کے ایک لحاظ سے سلیکان ویلیز بن گئی ہیں, جہاں پہ بہت وسیع بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے اور دنیا بھر کو بھارتی انجینئر, سافٹ ویئر کے ایکسپرٹس خدمات فراہم کر رہے ہیں. تو کچھ یہ بتائیے کہ کیوں پاکستان پیچھے رہ گیا ہے اور بھارت کیوں آگے چلا گیا ہے؟ ہماری جو نیشن ہے اس وقت پیپل آر ویری ڈیوائڈیڈ, دے آر ویری بیٹر. ہمارے اگر آپ ٹاک شو ہوسٹ دیکھ لیں, آپ سب آپ کو میں بہت ریگولرلی یوٹیوب پہ فالو کرتا ہوں, باقی عمران ریاض خان ہو گئے, کاشف عباسی, جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان سب کو ہم فالو کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے ایکسیپٹ فار یو اور میں بھی محیط پیرزادہ جو کہ اور چیزوں پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں, آپ مجھے بتا دیں کب کسی نے بات کی کہ ہمارا جو IT سیکٹر ہے اس کو ہم نے کیسے امپروو کرنا ہے, کب کسی نے بات کی کہ ہمارے جو ایگریکلچر ہیں یا ہمارے واٹر کے جو مسئلے ہیں اس پہ کسی نے کب پروگرام کیا. ہمارے جو ہوتے ہیں وہ 3-4 پولیٹیشین کو بلا لیتے ہیں, ان میں آدھے لگتا ہے کہ وہ سائیکیاٹرک میڈیکیشنز بھی ہونے چاہیے, وہ آ کے ایک دوسرے پہ چیختے چلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور سب تالیاں بلا کے چلے جاتے ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو نو وٹ اس میں ملک کا کیا فائدہ ہوا, ایکسیپٹ کہ آپ نے ملک میں اور ڈویژنس کر دی, لوگوں میں اور زہر اور نفرت آ گئی. اور ہماری سب سے ریکویسٹ ہے اور التجا کہ خدا کے لیے ملک کا سوچیں, اپنی ذات کے لیے نہ سوچیں, کہ اپنی پارٹی کے لیے نہ سوچیں, کہ تھنک فار دا کنٹری. اینڈ دیٹس وائی وی بلیو عمران خان تھنکس اونلی فار دا کنٹری اینڈ وی سپورٹ ہم. جی ڈاکٹر منیر, بہت بہت شکریہ. دوستو, آپ نے ڈاکٹر منیر خان کی باتیں سنی اور اس پہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہزاروں ڈاکٹرز اور انجینئرز امریکہ, کینیڈا میں اس وقت مصروف کار ہیں. دوسری طرف افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان جو پروفیشنلز ہیں ان کی خواہشات کے باوجود ان کے نظریے کے مطابق پاکستان میں کوئی ترقی, پروگریس نہیں ہو رہی ہے. اور جس بات کا انہیں بہت زیادہ افسوس ہے, کیونکہ یہ وہاں بیٹھے ہوئے اپنے آس پاس دیکھتے ہیں, بھارت سے, بنگلہ دیش سے, انہی کے شعبوں کے لوگ آتے ہیں اور ترقی کرتے ہوئے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ کہ ان کے اپنے یعنی بنگلہ دیش کو بھی آپ اگر اقتصادی لحاظ سے دیکھ لیں, اس نے بہت ترقی کر لی. بھارت تو اب بہت بڑی اقتصادی قوت بھی بن گیا ہے. تو ظاہر ہے لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش ضرور پیدا ہوتی کہ کاش پاکستان بھی اسی انداز میں ترقی کر سکتا.